الرحمن الرحیم۔ آج ہم وہی اور اس کی حقیقت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات، سورج، چاند، بارش، ہوا، زمین، حیوان، یہ سب جو ہے اس کی خدمت میں اللہ نے لگا دیا تاکہ اس دنیا میں پیدا کی ہوئی چیزوں کو ٹھیک ٹھیک کام ملے، اور دوسرا یہ کہ اس دنیا کی چیزوں کو کام میں لائے۔ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کوئی کام ایسا نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز جو ہے اس کی کیا فائدہ ہے، کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، کون سے کام اللہ پسند کرتا ہے، کن باتوں کو اللہ اور کن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے 3 چیزیں ایسے پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے ان باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس خمسہ ہے، یعنی اس کا آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ عقل ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے ان باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں حواس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکیں ان کا علم وحی کے ذریعے جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں انسان کو اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم جو ہے وہ عقل سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھ بند کر کے جو ہے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جن چیزوں کا عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے علم، وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا صرف آنکھ سے دیکھ کر یا ہاتھ سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ جہاں حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں عقل کی کوئی رہنمائی نہیں۔ جہاں حواس خمسہ جواب دیتے ہیں وہیں سے عقل کام شروع کرتی ہے، اور یہ بھی ایک حد پار جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم نہ اس عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کے جواب کے لیے اللہ نے وحی کا ذریعہ بنایا، جو اپنے پیغمبروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو بھیج کر اس کا انتظام کیا۔ بہت سے دینی عقیدوں کا علم عطا کرنا بھی وحی کا کام ہے، عقل کا کام نہیں ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بتانا تھا کہ کیوں اس دنیا میں آئے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ کس طرح اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے علم بہت ضروری ہے، اور علم بھی وحی کا علم۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔